बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूटिलिटी स्टोर के साथियों, यूटिलिटी स्टोर्स के ऑफिसर्स, यूटिलिटी स्टोर्स के वर्कर्स, मैं नियाज़ बिरोई, एक्स रीजनल मैनेजर हैदराबाद नवाबशाह। इतने दिनों से जो हमारे भाई वहाँ स्ट्राइक पे गए थे तो हम सारे ऑफिसर खामोश थे, तो फिर वो हमारे भाई वापस भी आ गए हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो ये गवर्नमेंट पीडीएम की जो हमारे दोस्तों के साथ कर रही है और इनसे यही तवक्का है। तो गवर्नमेंट ने जो वीएसएस डिसाइड किया है और 29 अरब रुपए का कुछ, तो हम इसको टोटली रद्द कर देते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो हम यूटिलिटी स्टोर्स के इतने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 600 से ज़्यादा रेंट फ्री स्टोर्स थे जिसका कोई रेंट नहीं था, ना वो लॉस में था, ना उनका कोई एक्सपेंसेस था। और इवन हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स बेसेस में जो हमारे एयरफोर्स बेसेस हैं उनमें हमारे यूटिलिटी स्टोर्स थे। और पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांडर्स जो अपने आदमियों को हमारे यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज स्टॉक अपने देते थे। और तो पाकिस्तान एयरफोर्स मेरे ख्याल में हमारे तीनों फोर्सेस में बहुत खूबसूरत और लड़ाका फोर्स है। अगर उसका और कमांडर को हमारे स्टाफ से कोई मसला नहीं है, वो उनके आदमी ले रहे थे और हमारे ही यूटिलिटी स्टोर की तरफ से वो अपने एयरफोर्स लोगों को राशन देते थे। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की जो ब्लेम्स हैं यूटिलिटी स्टोर्स के कारकर्दगी और यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से, तो ये मेरे ख्याल में ये रद्द हो सकता है और आप रद्द करें, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स हमारी जो है वो जान है और हमारे इदारों में से खूबसूरत और लड़ाका इदारा है। और आजकल आपने देखा है कि इसने दुनिया में इंडिया जैसे उनको कैसे शिकस्त दी। तो ये तो हम बिल्कुल रद्द कर देते ऐसे कंप्लेंट को। दूसरी बात, रेंट फ्री स्टोर्स जो भी हैं कराची में ख़ास तौर पे जो सिंध गवर्नमेंट के 50 साल से ऐसे स्टोर थे जिनके अभी भी मेरे ख्याल में उन पर कोई जिसने भी कब्ज़ा किया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो उनकी कीमत जो है ना वो करोड़ रुपए में है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं। और जो 29 अरब रुपया दिया गया है हमारे लोगों को, तो हमारे 200 बिलियन की हमारी बिल्डिंग्स है। तो आप इनका नज़र जो है ना, ये शुगर माफिया है। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि रमज़ान शरीफ में ये जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज साहब जो हैं 5 मरतबा चीनी के रेट्स बढ़वाए गवर्नमेंट के साथ मिल के, तो 30-36 अरब रुपए का फ़ायदा उसने 130 रुपये से लेकर 170-75 ले आया। कि अगर यूटिलिटी स्टोर्स होता तो मेरे ख्याल में ये इतने रेट जंप्स नहीं करते, क्योंकि हम कंट्रोल करते थे मार्केट को। इसी वजह से ये शुगर माफिया ने मिल के प्लान बना के, और हमें जो अगर हमारे इदारों में कोई करप्शन था तो हमारे मोहतरम डायरेक्टर जनरल ISI एनालिसिस बैठे हुए हैं, उनसे जो इदारे हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, बाकी इदारे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनसे रिपोर्ट ले लेके कौन करप्ट है। क्योंकि DG ISI एनालिसिस ये सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं और हमें फ़ख्र है अपने एजेंसी पे भी। तो आप उससे भी पता चल सकते हैं कि करप्ट कौन है या हमारे। मैं ये कहता हूँ ये जो हमारे लोगों को जो कत्ल किया गया है इसकी डायरेक्ट जिम्मेवारी तो शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ सैफ साहब जो हैं, सैफ अंजम साहब जो भी हैं सेक्रेटरी साहब हमारे जो, और MD साहब फैसल निसार ने जिस तरीके से हमारे इदारे को बर्बाद किया है। आप देखें जो हमारे स्टॉक है 4.5 बिलियन का, जो 1 साल से वो हमें सेल करने नहीं दे रहे थे और वो सारा स्टॉक ख़राब हो रहा है, को पार्टीज़ को वापस दे रहे हैं और वेंडर्स को भी उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। और उसके बाद जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं वो भी 2-3 अरब से ज़्यादा हैं, उसको कबाड़ा बना के यहाँ बेच रहे हैं, अपने लोगों को बेचते होंगे। और उसके अलावा हमारे दुनिया के बेहतरीन IT इंफ्रास्ट्रक्चर था जो 3 अरब रुपये का था, उसको भी उन्होंने कबाड़ बना दिया है। और फिर उसको क्या करेंगे। तो मजबूरी ये 15-16 अरब रुपये की जो नुकसान किया है उसके डायरेक्ट जिम्मेवारी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ जो हमारे BOD की चेयरमैन भी है और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब होते हैं। और
اور آج کل آپ پوسٹنگ ٹرانسفرز اور اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ان حالات میں ریگولیشن، ان حالات میں کہ کسی کانٹیکٹ کو نکالا جا رہا ہے، کسی کو سیکرٹری صاحب لگائے جا رہے ہیں، اور ڈپوٹیشن پہ جبکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے ڈپوٹیشن بین ہے، تو لوگوں سے پتہ نہیں کیسے انہوں نے موٹیویٹ کیا کر کے ان کو ڈپوٹیشن بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ ابھی کیونکہ ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہائی کورٹ اوپن ہو جائے گی تو میں اس کا سٹے لوں گا، اور میں یہ وارن کرتا ہوں اپنی مینجمنٹ کو بھی، ایم ڈی کو بھی، سیکرٹری کو بھی، بورڈ ممبران کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ گریجویٹی کا پیسہ کہیں کسی جگہ بھی استعمال نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف جو ریگولر امپلائیز ہیں ان پہ اوپر استعمال ہوگا۔ جب وہ ان کو پیسے پورے ہو جائیں گے اس کے بعد اگر وہ بچتا ہے تو وہ اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ گریجویٹی کا جو ہے نا وہ آپ سی پی ایف کروا سکتے ہیں۔ رائے سی پی بہت بڑی پاور ہوتی ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے۔ یہ اگر کرپشن کی وجہ سے ادارہ بند ہو تو کرپشن کی وجہ سے پھر پورے پاکستان کے ادارے بند ہو جانے چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ بھی سب کو پتا ہے وہ کتنے کے بڑے حاجی ہیں، تو اس لیے آپ نے آج کرپشن کے متعلق اپنے ادارے میں آپ نے آج تک آواز نہیں اٹھائی۔ اگر آپ آواز اٹھاتے تو جنہوں نے کرپشن کی ہے وہ ان کو آپ سامنے لائے نا۔ یہ 2 4 10 بندوں کی کرپشن، 50 بندوں کی، 100 بندوں کی کرپشن کی وجہ سے 11,000 بندہ جو ہے خاندان، لاکھوں لوگ جو ہے نا اس وقت پریشان ہو گئے ہیں، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنا کردار ادا کریں، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گریجویٹی کے پیسے کے متعلق آپ بالکل ایسے نہ سوچیں کہ آپ اس کو استعمال کریں گے۔ اگر کسی نے کو گریجویٹی کا پیسہ، تو سب سے پہلے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف پرچہ کرواؤں گا، نیب میں جاؤں گا، جس ایجنسی میں کورٹ میں جانا پڑا میں جاؤں گا، کیونکہ وہ جن کا رائٹ ہے ان کو دیں آپ، وہ ان کا رائٹ بنتا ہے۔ آپ لے چکے ہیں اس لیے آپ کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں اس وقت کے کافی لوگ ریٹائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں ان کے، تو سب سے پہلے آپ اپروول کروا کے گریجویٹی کی تو آپ ان کو، میں تو 1 سال سے پیٹ رہا، 2 4 سال 5 سال سے پیٹ رہا تھا، گریجویٹی کر دیں تاکہ لوگ جو ہے سیلری والے ہیں وہ گریجویٹی لے کے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد ڈیلی بیس کانٹریکٹ چلائیں اس ادارے کو، ان کا رائٹ بند، ان کے 20 25 سال سروس ہے۔ تو ابھی بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ مہربانی کریں، یہ لوگوں کی جو 4 سال کی سیلری نہیں پڑی ہے، پہلے سب سے پہلے آپ اس کو اپروو کروائیں، اور اس میں وہ اپروو ہوئی ان کی بیسک بڑھے گی تو ان کو وی ایس ایس لینے کا فائدہ ہوگا نا، ویسے ان کو کیا فائدہ ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آئی ہوپ کہ آپ میری اس ریکویسٹ پہ غور کریں گے اور گریجویٹی کے متعلق نہ سوچیں۔ آپ سی پی اے ہیں اور نہ ہی آپ کسی پیکج کے اوپر سائن کریں۔ ابھی بھی آپ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھے، ان کو بٹھائیں، شاہ صاحب کو، فی بھائی کو، آپ ہیں، بیٹھ کے تو مشترکہ جو ہے نا وہ ڈیسیژن کریں، اکیلے آپ سائن نہ کرنا، یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ باقی میری دوستوں سے ریکویسٹ ہے کسی کوئی بھی کسی کو گالی گلوچ نہ کرے۔ تھینک یو ویری مچ، انور بکار آپ اور یہ آپ کے لیڈر صاحبان، یہ غریب لوگ ہیں، یہ اسٹیٹ کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ اسٹیٹ جو بھی کسی پہ کوئی رحم نہیں کر رہے ہیں لوگ، نواز لیگ والے، ہم اداروں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا ان کو دیکھیں، یہ ہمارا ادارہ پاکستان آرمی کے ساتھ ان فلڈس میں آپ دیکھیں، اور ان کی بے رحمی میں دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کے، میں ابھی یہاں دیکھ رہا تھا اپنے ورکرز کو، جو یقین کریں جب میں دیکھتا ہوں تو ہمیں بھی رونا آتا ہے، ان کے بچوں کو دیکھے، وہ اسکولوں سے نکلے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے کسی کا والد بیمار ہے، کسی کی والدہ بیمار ہے، اور ان کی 20 سال کی نوکریاں بغیر کسی اس کے، یہ کسی جمہوری اور سیاسی اس میں نہیں ہے۔ تمام پارٹی سے کہنے کے باوجود وہ فیصلہ شہباز شریف صاحب نے بلڈوز کیا ہے، تو ہم آپ کے حقوق کی خاطر، تو ہم شہباز شریف کی گورنمنٹ کے خلاف بھی ہم کوشش کریں گے کہ فیصلے لے کے ہم سپریم کورٹ میں جائیں، اور ضروری نہیں ہے کہ سارے سپریم کورٹ جج جن کے فیور میں ہوں، جسٹس کیانی صاحب ہیں، ہمارے سندھ کے پامر صاحب ہیں، میڈم یہ جسٹس عائشہ ہیں، اور بہت سے ایسے جسٹس ہیں جس پہ ہمیں فخر ہے، انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا۔ ہم آخری دن تک اپنے کورٹوں سے ان کو اپنے بلڈنگز بیچنے نہیں دیں گے، اپنے آپ کے حقوق ہم لیں گے، اور جہاں تک بات ہے کہ ہم ہر اس ادارے کے پاس جائیں گے جو ہمارے سیکرٹری انڈسٹریز نے اور ایم ڈی صاحب نے جو کیا ہے، تو وہ بالکل ہمارے کے خلاف ایکشن کریں، وہ جو ان کے حق میں ہیں وہ قانونی کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی، اور ہم اس چیز پہ نہیں ڈرتے۔ ہماری جان اپنے ورکرز پہ، ہمارے عوام پہ قربان ہے، ہماری نوکریاں قربان ہیں، ان کے بغیر ہم اگر رہیں گے تو آپ مجھے پھر ہمیں کیا، ہمیں وہ آفیسر ہی نہیں چاہیے،
ہمیں وہ اسٹیٹس نہیں چاہیے, ہمیں وہ اس کے 20 کے پیسے نہیں چاہیے جو ہمارے لوگوں کا انہوں نے قتل کیا. اور انشاءاللہ ہم آخر تک, چاہے اس ٹائم کو 10 سال لگے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کورٹوں سے ہمیں انصاف نہیں ملتا تو ان تمام کورٹوں سے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی کورٹ ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو وہ ہمارا سنے گا. یہ جو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں, اس نے تو اپنے بچوں کے 2000 سال کی تک کی جو ہے نا وہ ارینجمنٹ کر دی, اور ہمارے غریب لوگ جو ہے نا 2 وقت روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. تو ہم تمام انشاءاللہ چیزوں کو لڑیں گے, ہم قانونی طریقے سے لڑیں گے, ہم کوئی قانون کا نہیں توڑیں گے. ہم FI کے پاس گئے ہیں, نیب کے پاس گئے ہیں, اور ہم جائیں گے بھی, اور ہمارے پاس وہ سارے انشاءاللہ ڈاکومنٹس ہیں. اور وینڈرز کے انہوں نے پیمنٹ کی ہے, جن کو نہیں کیا, لڑکوں کے جو ساتھ زیادتی ہوئی ہیں, انہوں نے جو کیا ہے, جو ادارہ بند ہو رہا ہے اس میں اتنے میں کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ادارہ بند ہو رہا ہو, وہاں پروموشنیں بھی ہو رہی ہوں, وہاں پہ جو اتنے سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں, اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور آپ اپنے لیڈران جو ہیں, جو آپ کے لیڈر جو کیسے اسٹیٹ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں, جو وہ کوشش کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں وہ آپ کے حقوق لڑ رہے ہیں اپنے طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کر, اور ہم انشاءاللہ جنگ لڑتے رہیں گے, اور انشاءاللہ پیچھے ڈٹیں گے. تھینک یو, بڑے مہربانی.